آپ کو جمع اس لیے کیا ہے کہ میں مدینہ منورہ سے آیا اور میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہ میرا پہلا ایسا سفر ہوگا کہ میں کوئی ایسی چیز بھی خرید کے نہیں لایا جو گھر والوں کے لیے ہو، کوئی ایسی چیز نہیں لایا۔ اب مطلب بیگ ہے خریدا، اس میں سامان رکھیں گے، بیگ فارغ ہوا تو بچے یا بچی کو دے دیں، یہ الگ چیز ہے۔ یا کوئی چھوٹی موٹی چیز ایسے کھانے کی لے لیو، میں نے خریداری نہیں کی۔ میں نے صرف لی ہیں کھجوریں اور صرف لیا ہے زمزم، اور اس نیت کے ساتھ لیا تھا کہ تمام طلباء کو اور ہمارے مدرسے پڑھنے والی تمام بچیوں کو ہم کھجور اور زمزم کا تحفہ پیش کریں۔ تو میں اب تمام کے لیے لایا ہوں، ہر طالب علم ایک کھجور اور زمزم کا پانی، اور ایک اس سے اگلی خوشخبری، یہ جو پانی آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں 4 قسم کے پانی جمع ہیں۔ نمبر 1 زمزم کا پانی، نمبر 2 بیر روحہ۔ آپ مدینہ سے بدر جائیں تو راستے پہ کنواں ہے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، میں وہاں گیا ہوں، اور اس بیر روحہ، اس کنویں کا پانی۔ نمبر 3 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک جس پانی سے دھلی ہیں وہ پانی۔ نمبر 4 یہ جو سال میں ایک مرتبہ کعبہ کو دھویا جاتا ہے اور اس کو دھوتے ہیں عرق گلاب سے، وہ عرق گلاب والا پانی۔ یہ 4 پانی جمع ہیں جو آج آپ تناول فرمائیں گے۔ میں نہیں کہتا کسی اور جگہ پہ نہیں ہیں، دنیا میں ہوں گے، جس بندے نے مجھے دیا اس کے پاس بھی ہیں، لیکن عام طور پر یہ دنیا میں 4 پانی اکٹھے کہیں نہیں ملتے، یہاں ملتے ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا صدقہ ہے۔ ہم لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، کفر کے فتوے نہیں لگاتے، لیکن اپنے عقیدے اور عقیدت کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اور وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہماری شورا کا اجلاس تھا، تو میں نے پھر ان حضرات سے کہا طلبہ جمع ہوں گے، میں اساتذہ کی بات نہیں کر رہا، یہ مجلس صرف طلبہ کی ہے، میں اور ہم اساتذہ جو جمع ہیں یہ آپ کی برکت سے جمع ہے۔ آپ نے جمع نہ ہونا ہوتا تو ہم اساتذہ بھی جمع نہ ہوتے، اصل مجلس آپ کے لیے۔ تو میں نے پھر اساتذہ سے کہا، مولانا ارشد صاحب بیٹھے، ہمارے ناظم تعلیمات صاحب، ہم بیٹھے تھے، تو میں نے کہا مولانا اس مشورے کے امیر آپ ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر طلبہ ایک کھجور کھائیں اور پانی پئیں اور اس کے بعد ان کو پھر ساتھ کیا دیں، ایک کپ چائے ہو جائے یا نہ ہو، وہ بھی سوچ رہے تھے کیا مشورہ دوں۔ میں نے کہا میری اگلی بات بھی سن لیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ کسی بندے کے پاس جائیں اور وہ آپ کو ایک کھجور اور زمزم کا پانی پلائے، اس کے بعد آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے، آپ کو چائے دے یا نہ دے؟ کہتے ہیں استاد جی میری خواہش ہوتی ہے دے۔ میں نے کہا آپ فیصلہ کریں۔ کہتے ہیں جی چائے بھی پلا دینی چاہیے۔ تو ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں زمزم، بیر روحہ اور زلفوں والا پانی جس سے زلفیں دھلی ہیں اور جس سے کعبہ دھلا ہے، 4 قسم کے پانی، اور اس کے بعد پھر ایک ساتھ ایک کھجور بھی کھا لیں۔ اس کے بعد پھر چائے پینے کو دل کرے گا بھی یا نہیں؟ جی مطلب ایسا کرتے ہیں جن کا نہیں کرے گا وہ زمزم پی کے اٹھ جائیں، جن کا کرے گا وہ بیٹھا رہے۔ مجبور تو نہیں کرنا چاہیے نا کسی کو۔ پھر انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو مسافہ کر لیں گے، نہ وقت ہوا تو 1-2 دن بعد پھر میرا بیان ہونا ہے، پھر مسافہ کر لیں گے۔ یہ بیان تو چلتے ہی رہنے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو مزہ آئے نہ آئے، ہمیں تو مزہ آتا ہے۔ آپ کو آئے نہ آئے، ہمیں تو آتا ہے نا۔ طلبہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں، اور اولاد سے بات کرنے میں باپ کو مزہ آتا ہے۔ یہ بات میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو، اس کا تعلق قلبی کیفیت سے ہوتا ہے، دلائل سے نہیں ہوتا۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو یہ بندہ بات نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، بار 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 لے جائے۔